الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى محمد رسول الله وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو پیدائش کا واقعہ کیا ہے، پیدائش سے پہلے کیا کیا میسیج اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے رونما ہوئے، تو اس کے متعلق آج بات ہوئی۔ سب سے پہلے حدیث علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے یہاں میں ایک نور کی شکل میں تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پیدا ہونے سے پہلے تو اللہ کے نبی کے نور کو بنایا گیا، اور وہ کتنے سال پہلے؟ 14,000 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے نور محمدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا گیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی؟ تو اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے میری عمر تو معلوم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ ہے جو 7ویں پردے پر یعنی 7ویں آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ کیا ہے چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ یعنی 70 پر 2,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بنانے سے کئی 100 سال پہلے ان کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس لیے کیا اور یہ نور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے اندر اس کو داخل کیا، اس کے بعد شیس علیہ السلام کے اندر داخل ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے یعنی شیس علیہ السلام کو فرمایا، میرے بیٹے تمہارے نسل سے یعنی فیوچر میں تم سے ایک نبی پیدا ہوگا، اس کا نور تمہارے اندر منتقل ہوا ہے، لہٰذا تم آگے والوں کو وصیت کر کے جانا کہ ایک پاک دامن عورت کے اندر اس کو منتقل کرے۔ تو اس طرح اس نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ اور آمینہ رضی اللہ عنہا تک وہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو اس طرح وہ نور منتقل ہوتے ہوتے آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس تک آیا۔ یہاں پر تو ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ
عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ عبد المطلب ایک مرتبہ سو رہے تھے تو ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ فلانے جگہ زمزم کا کنواں ہے، اسے کھودو۔ تو اس کو ان لوگوں نے، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ لڑائیوں کی وجہ سے اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے تھے، اس کے اندر بہت سارے سامان وغیرہ ڈال کر اس کو بند کر دیا اور وہاں سے چلے گئے تھے قبیلے جرہم کے لوگ۔ بعد میں 500 سال کے بعد، یعنی یہ درمیان میں کیا ہوا کہ تمام لوگ وہ زمزم کے کنویں کو بھول ہی گئے، یعنی ایک کنواں تھا، وہ زمزم کا کنواں تھا، اس کو بھول ہی گئے۔ تو جب عبد المطلب کو خواب کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے، اس کو کھودو، تو انہوں نے کھودنے کے لیے بہت سارے مشورے کیے۔ سب سے پہلے جا کر کاہن سے معلومات کی کہ کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک، خواب میں دکھایا گیا تو کھود دو۔ تو اس کے لیے کہاں کھودنا ہے وہ معلوم نہیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ خواب ہے چھوڑ دو، اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا اس کے خواب ہے کہ تو اسے پورا کرنا ضروری ہے کیا؟ تو پھر انہوں نے لائٹ لے لیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر بعد میں اور ایک مرتبہ خواب آیا، تو اس کے بعد وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر کھودنا شروع کیا، تو کھودتے رہے، جب بھی کنواں نہیں ملا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ وہ کیا ہے، اس کو اس جگہ کو تو بتلا دے۔ تو اس خواب کے اندر بتلایا گیا کہ فلانے جگہ تم جاؤ گے تو وہاں پر ایک کوا جو ہے ٹھوک مارے گا، تو اس جگہ پر کھودنا۔ تو اس جگہ پر کھودنا شروع کیا، بہت دیر کھودی گئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے افسوس کیا، اس وقت منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو میں ایک کو تمہارے راستے میں قربان کر دوں گا، تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ تو یہ منت مانگی۔ منت مانگنے کے بعد جب بہت زیادہ تھوڑا کھودنے کے بعد کنواں نکل آیا، کنواں نکل آنے کے بعد اس کے ذریعے زمزم کا پانی پھر نئے سے شروع ہوا۔ اس طرح زمزم کا کنواں نکالا گیا۔ اب اس طرح زمزم کا کنواں نکالا، اس کے بعد اس کے لیے جو بھی تکلیفیں برداشت کرنی تھی عبد المطلب نے برداشت کر لی۔ برداشت کرنے کے بعد میں وہ جو منت مانگی تھی وہ بھول گئے تھے، عبد المطلب جو ہے وہ جو منت مانگی تھی وہ بھول گئے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے خواب کے اندر پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ تم منت کو پورا کر۔ تو اور عبد المطلب کے 10 بیٹے بھی ہو گئے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہو گئے، تو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے آ کر اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ بچوں فلانے ٹائم کنواں کھودنے کی، زمزم کا کنواں کھود رہا تھا، تو اس وقت مجھے کیا ہے یہ مسئلہ پیش آیا، تو میں نے منت مانگی کہ ایک کو قربان کروں گا، تو لہٰذا تمہیں میں سے کوئی تیار ہو جائے۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم سب لوگ تیار ہیں، آپ جس کو بھی حکم دیں گے ہم اس کو کیا ہے تیار ہو جائیں گے اور اس کے لیے ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کر کے قرعہ ڈالا گیا۔ تو اس وقت کیا ہے عبداللہ کا نام آیا، اور یہ عبداللہ کیا ہے عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے ہیں اور وہ سب کے چہیتے بھائی ہیں، یعنی ان کے بھائی بہنوں میں سب سے پسندیدہ تھے، چہیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کو قربان کرنا ہمیں راضی نہیں، تو لہٰذا پھر دوبارہ کاہن کے پاس گئے کہ اب کیا کرنی۔ کاہن کے پاس دوبارہ گئے، جانے کے بعد اس سے مسئلہ پوچھا، تو کاہن نے کہا کہ اگر کسی انسان کو قتل کر دے تو تمہارے یہاں کیا فدیہ ہوتا ہے؟ تو اس نے عبد المطلب نے کہا کہ 10 اونٹ دینا پڑتا ہے۔ تو اس کاہن نے کہا ایک کام کرو، اس زمانے میں قرعہ ڈالنے کا انداز یہ تھا کہ تیروں کے اندر لکھ کر ڈال دیا جاتا تھا، جیسے آج کل چیٹیوں میں لکھ کر جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح تیروں کے اندر لکھ کر ڈالتے تھے، اسے اچھا ہلا کر نکالتے، تو وہ نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس طریقے سے نکالتے تھے۔ تو اس کے اندر جس کا نام آئے اس کے قربان کرنا ہے۔ تو وہ کاہن نے کہا کہ کام کرو، تیروں پر ایک تیر پر کیا ہے عبداللہ کا نام لکھ دو، دوسرے تیر پر جو ہے 10 اونٹوں کا نام لکھ دو، 10 اونٹ لکھ دو، ڈالو۔ اگر عبداللہ ہی کا نام آئے تو اونٹوں کو ڈبل کر دو، 20 کر دو، پھر ڈالو، قرعہ ڈالو۔ اگر اونٹوں کا جب تک اونٹوں کا نام نہ آئے تب تک 10 کو بڑھاتے چلے جاؤ۔
تو اس طرح پہلے مرتبہ ڈالا گیا، عبداللہ کا نام آیا، پھر 20 کر دیا، 20 اونٹ لکھے، پھر ڈالے 30 اونٹ لکھے، پھر ڈالے 40 اونٹ لکھے، عبداللہ کا نام آتے گیا، اونٹوں کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ ہونے کے بعد جب اونٹوں کا نام آیا 10ویں مرتبہ، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیا۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہے، ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ ابن الذبیحین کا مطلب ہے 2 ذبیحوں کا بیٹا، یعنی ایک تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 100 اونٹ قربان ہوئے، دوسرا اسماعیل علیہ السلام نے جو ذبح، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا، انہی کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو 2 ذبیحوں کا بیٹا کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر رک کر کچھ باتیں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے منت کے مسائل، جیسے کہ عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ منت مانگنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ منت جو مانگی جاتی ہے وہ عبادت کی منت مانگی جاتی ہے، ایرے غیرے کی منت مانگنا درست نہیں ہے۔ جو بھی عبادت ہو تو اس کے اندر عبادت ہونی چاہیے، تبھی جا کر اس کی منت مانگنا صحیح ہوتا ہے۔ اب کام کون سا بھی ہو، کوسا بھی کام کے لیے منت مانگا جا سکتا ہے۔ دوسرا، بال کٹانے کی منت مانگنا کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان کہے کہ میرا یہ فلانے کام ہو جائے گا تو میں بال بڑھاؤں گا، فلانے کام ہو جائے گا تو میں فلانے بابا کے پاس جا کر بال کٹواؤں گا، اس طرح اگر کوئی انسان منت مانگتا ہے تو اس منت بھی نہیں ہوگی اور اس منت کو پورا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بال کٹانے کی منت مانگنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح درگاہ کی چکر لگانے کی منت مانگنا کیسا، یعنی فلانے جان پاڑ کو جاؤں گا، جان پاڑ جا کر درگاہ کے گول اتنے چکر لگاؤں گا بول کر منت مانگتا ہے۔ تو اس طرح درگاہ کے گول جا کر گول پھرنے کی منت مانگنا یا قبر کے گول پھرنے کی منت مانگنا، تو اس طرح کی منت مانگنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چراغا کرنا مطلب یعنی وہاں پر جا کر تیل دیتے ہیں، یعنی چراغ جلانے کے واسطے وہاں پر جو دیپم ہوتا ہے وہ دیپم جلانے کے واسطے تیل بعض لوگ دیتے ہیں، بعض لوگ اود بتیاں دیتے ہیں، بعض لوگ موم بتیاں دیتے ہیں۔ تو یہ جلانے کے واسطے جو اس طرح کی منت مانگنا کہ میرا فلانے کام ہو گیا تو میں وہاں پر تیل دوں گا، فلانا کام ہو گیا تو میں وہاں پر موم بتیاں دوں گا فلانے درگاہ پر، تو اس طرح منت مانگنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہ سندل کرنے کی منت مانگنا، یعنی فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے بابا کا سندل کروں گا، فلانے درگاہ کا سندل کروں گا، فلانے درگاہ کو پورا سندل کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس طرح کی منت مانگنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے، تو ایسے کی منتیں جو عبادت نہیں ہے تو ایسی چیزوں کی منت مانگنا درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر منت کس کی مانگنی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز کی منت مانگ سکتے ہیں، میرا فلانے کام ہو گیا تو اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، 10 رکعت نماز پڑھوں گا، 20 رکعت نماز پڑھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا بول کر منت مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی منت مانگنا کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، اتنے روز روزے رکھوں گا، 10 روز، 1 روز، 3 روز، اس طرح روزے رکھنے کی منت مانگا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح میرا فلانا کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا، اتنے روپے صدقہ کروں گا بول کر منت مانگتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح میرا فلانا کام ہو گیا، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، 1 ٹائم کھلاؤں گا، 2 ٹائم کھلاؤں گا، وہ اپنی مرضی، تو اس طرح کی منت مانگنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو پانی پلانے کی، شربت پلانے کی، میٹھا کھلانے کی، اس طرح کی منتیں مانگی جا سکتی ہے جو ثواب کا کام ہو، تو ایسی چیزوں کی منت مانگا جا سکتا ہے۔ تو جو ابھی میں نے بتایا جو عبادت ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کی منت مانگنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی منت مانگتا ہے، میرا فلانے کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن اعتکاف رہوں گا، تو اعتکاف رکھوں گا بول کر منت مانگتا ہے تو بھی اعتکاف کرنا پڑے گا، تو اس طرح کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کی منت مانگتا ہے تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اعتکاف کی منت مانگتا ہے کہ میں 2 روز اعتکاف کروں گا بول کر تو اسے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اعتکاف کی منت مانگتا ہے تو اس کی بھی منت مانگنا درست ہے، ایسے منتیں مانگی جا سکتی ہے۔
تو دوسری ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری یہاں تک کیا ہوا، عبد المطلب نے کنواں کھودا، عبداللہ کے نام پر 100 اونٹ کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا گیا، عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی کا وقت آیا تو ان کے لیے بڑے بڑے مالداروں کے بہت سارے رشتے ان کے پاس آئے، تو عبد المطلب نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ تو ان کا ننیال یعنی عبد المطلب سے پہلے ان کے بھائی عبد المطلب جو تھے ان کا ننیال تھا مدینہ یثرب، تو وہاں پر کسی وجہ سے وہ گئے، تو وہاں پر ان کے بھائی اور یہ دونوں رشتے یعنی عبداللہ کے سسرال والے اور عبد المطلب یہ دونوں کیا ہے آپس میں بھائی بنتے ہیں۔ عبد المطلب کے بھائی اور کیا عبد المطلب کے بھائی کیا ہے آمینہ کے ابا عبد المطلب کے بھائی بنتے ہیں رشتے میں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مدینہ کسی وجہ سے گئے تو وہاں پر ان کا رشتہ آمینہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ، عبداللہ یعنی اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ کا رشتہ مدینے کے اندر ہو گیا۔ تو جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت ملی، عورت نے ان کو آفر کیا کہ وہ عورت نے ان کے چہرے کو دیکھ کر عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر آفر دیا کہ مجھ سے شادی کر دو، اور میں عزت دار گھرانے سے ہوں، مالدار بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، خوبصورت سیرت بھی ہوں، سب کچھ ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، نہیں تم سے شادی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا آفر دیا، اچھا ایسا نہیں تو کم سے کم ایک رات مجھ سے گزار لو، یعنی ایک رات میرے پاس سو جاؤ بول کر اس نے آفر دیا، اس کا بھی انکار کر دیا عبداللہ نے۔ اس کے بعد چند رشتہ ہوا، آمینہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد شادی وغیرہ ہو گیا، رات گزارنے کے بعد واپس جانے لگے تو پھر وہ عورت دیکھی، تو وہ عورت دوبارہ ملی تو اس نے کہا کہ ملنے کے بعد دیکھے بغیر جا رہی تھی، تو ان سے وہ عورت سے پوچھا گیا اب تو تم دیکھتے بھی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ جاتے جب تو تم نے آفرز پہ آفرز دے رہی تھی، اب تو دیکھتے بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں عزت دار گھرانے سے ہوں، میں نے جب تم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو تمہارے چہرے پر ایک نور تھا جو آخری نبی کی نشانی تھی، وہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ نور تمہارے چہرے میں مجھے دکھا تو میں نے سوچا کہ وہ نور میرے اندر آ جائے، تو اب میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے چہرے پر وہ نور نہیں ہے بلکہ تمہاری بیوی کے پاس چل گیا ہے، تو اس لیے میں تمہاری طرف دیکھ نہیں رہی، ورنہ میں تمہیں ایسے آفر ہرگز دیتی نہیں تھی، بس اس نور کو میرے اندر لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ آفرز، شادی کی آفرز، رات گزارنے کی آفرز میں نے دی تھی۔ تو اس طرح وہاں سے وہ عورت بھی چلے گئی، عبداللہ اور آمینہ رضی اللہ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کاہن کے پاس جانا کیسا ہے، کاہن کے پاس یعنی لوگ کیا ہے، نمبر ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو کیا ہے غیب کی خبریں، غیب کی باتیں بتاتا ہو، اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو سودی بلوانا، جیسے عورتیں گھروں کے پاس سودی بولنے کے واسطے آتی ہے بجاتے ہوئے، تو ایسے لوگوں سے سودی بلوانا جائز نہیں ہے کہ کیا بھائی یہ سودی بولتی، کیا ایسا ہوتا تمہارے ساتھ، وہ ہوتا یہ ہوتا بول کر سودی بولتے ہیں، تو یہ سودی بلوانا معلوم کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے، طوطا کار نکلوانا، یعنی روڈ کے پلیٹ فارم پہ کیا ہے لوگ طوطا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ طوطا ایک کارڈ نکالتا ہے تو اس کے ذریعے وہ کیا ہے ہمارا فیوچر بولتا ہے، تو یہ کارڈ نکلوانا بھی درست نہیں ہے طوطا کے ذریعے۔ تیسرا جوتیشم بلوانا، جا کر کسی کے پاس کیا ہے جوتیشم معلوم کرتے ہیں، تو یہ بھی معلوم کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ دکھلا کر لوگ کیا ہے، بعض لوگ جا کر کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں، میرا ٹائم خراب چلتا ہے، میرا کیا ہے کہ ذرا دیکھ تو بولو بول کر لوگ کیا ہے پنڈتوں کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اپنا جوتیشم ہاتھ دکھا کر، اپنے لکیریں دکھا کر معلوم کرتے ہیں، تو اس طرح لکیریں دکھا کر معلوم کرنا یہ سب کیا ہے ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا ہی فال کھلوانا، بعض لوگ کیا ہے فال کھلواتے ہیں کہ میرا ٹائم بیڈ چلتا ہے، ہمارے بچے کا جان کب بھی اچھا نہیں ہے، تو میرے گھر والے کا جان اچھا نہیں ہے، جا کر فال کھلواتے ہیں، تو یہ فال کھلوانا کیسا ہے؟ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جائز نہیں ہے۔
تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نہ جادو کا، نہ کسی کے پاس جا کر سودی بلوا سکتے ہیں، طوطا کے ذریعے کارڈ نکلوانا ہو، جوتیشم بلوانا ہو، ہاتھ دکھا کر فیوچر معلوم کرنا ہو، فال کھلوانا ہو، یہ جتنے بھی کام ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسے کام نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو عبد المطلب نے کام کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ابھی اسلام تو آیا نہیں، اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ابھی نہیں ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے حساب سے وہ شریعت کے اندر جائز تھا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا کرنا ہے کون سا نہیں، یا تو دو صورتیں، یا تو معلوم نہیں تھا یا نہیں بولے تو ان کی شریعت میں جائز تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے وہ کام کیا ہوگا۔ جیسے آج کل کیا ہے، لوگ معلوم ہونے کے باوجود بھی جاتے ہیں، تو اس طرح اس زمانے میں وہ لوگ عبد المطلب سردار تھے تو انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیے یا کیا ہے ان کے شریعت میں جائز ہونے کی وجہ سے کیے، جو بھی ہو۔ تو اس کے بعد اس طرح عبداللہ کا شادی ہوا۔ شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ عبد المطلب خواب کے جب مکہ کے اندر سو رہے تھے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ زمین سے ایک جھاڑ کیا ہے پھٹ کر نکل رہا ہے، اور وہ اتنا بلند ہوا کہ آسمان تک چلے گیا۔ چلے جانے کے بعد اس کی شاخیں کیا ہے مشرق تک، ایک شاخ مشرق تک، دوسری شاخ مغرب تک، اس طرح پورے دنیا کو گھیرے لیے، اور کچھ لوگ کیا ہے انہی کے یعنی اسی شاخ کے لوگ جو ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بچانے کی اور اس جھاڑ کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ پھر عبد المطلب نے دوبارہ اس کاہن کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جھاڑ ایسا لمبا ہوا، اس کی شاخیں دنیا پوری پھیلی ہوئی ہے، اور کیا ہے کچھ لوگ اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسے مان رہے ہیں، اس کی بہت ساری تعظیم کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس کاہنہ نے کہا کہ تمہارے نسل میں، تمہارے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کیا ہے اس کی رسالت کیا ہے پوری دنیا پھیلے گی، اور اس کو کاٹنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ تمہارے قریش ہی کے لوگ ہوں گے، اور جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی تمہارے قریش ہی کے لوگ ہوں گے۔ تو کاہن نے اس کے تعبیر بتلائی۔ تو اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آمینہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل ٹکا۔ تو آمینہ رضی اللہ عنہ نے حمل کے درمیان بہت ساری چیزیں دیکھی۔ کیا کیا دیکھی؟ تو فرماتے ہیں کہ دوران حمل میں ان کو کوئی بوجھ، یعنی جیسے عام طور پر پیٹ سے عورت کو کسی قسم کا بوجھ ہوتا ہے کہ پیٹ بھاری ہونا، پیٹ درد لگنا، اس طرح کی جو پیٹ درد وغیرہ ہوتی ہے، آمینہ رضی اللہ عنہ کو ایسے درد وغیرہ نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کیا ہے غیب کے اندر کیا ہے آواز آتی تھی کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، اور اس بچے کو کیا ہے محمد رکھنا بول کر کیا ہے ہمیشہ غیب کے ذریعے ان کو بتلایا جاتا تھا، اور ان کو کبھی کبھار احمد نام رکھنے کی طرف اشارہ ملتا تھا۔ اور کیا ہے سوئے میں اور جاگتے میں ان سے ایک قسم کا نور نکلتا تھا، جس کی وجہ سے اس نور کے اندر ان کو شام کے محلات دکھائے جاتے تھے۔ شام، ملک شام جو ہے وہاں کے جو محل ہیں وہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو دکھائے جاتے تھے۔ اور کیا ہے حمل کے دوران ان کو کوئی درد بھی نہیں ہوتا تھا، اور دوران حمل جب آمینہ رضی اللہ عنہ 7ویں مہینے سے تھی تو اس وقت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ ان کے ماں باپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوشی خوشی آئے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے آج میرے ماں باپ کو میرے سامنے زندہ کیا گیا تو ان لوگوں نے میرے نبوت کو ایکسپٹ کیا اور اسلام قبول کیا، تو اس وجہ سے میں آج خوش ہوں۔ یہ بات سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھی ہے۔ اب تک کی جو باتیں بتائی گئی وہ تمام کے تمام ام سیرت حلبیہ کے اندر برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب سیرت حلبیہ لکھی ہے وہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہے ولادت کے وقت کیا ہوا، یہ دوران حمل کی باتیں تھی۔
ولادت کے وقت کیا ہے آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کیا ہے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ختنہ کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ختنہ کیا، جو بھی ہو پہلے سے ہی ختنہ کر چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کسی کے نگاہ میں نہیں آتی تھی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کر شرمگاہ کے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیا ہے بغیر آلودگی کے پیدا ہوئے، یعنی کسی قسم کی گندگی ان کے بدن پر نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ہاتھ سے پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، پیدا ہوتے ہی وحدانیت کی اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ ایک ہے، یعنی ان کے 3 انگلیاں ایسی مڑی ہوئی تھی، ایک انگلی یعنی ایک انگلی کھلی ہوئی تھی، جیسے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اس طرح رکھی ہوئی تھی، یعنی وحدانیت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور پیدائش کے بعد سجدہ کیا، یہ پاکیزگی کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولادت کے بعد علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہاں پر کیا ہے اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہی بات کرے کیا بولے تو ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی بات کی ہے۔ اس کے بعد پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے دن پیدا ہوئے، وہ تاریخی اختلاف ہے۔ تو پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وقت ہے صبح صادق کا وقت، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور تاریخ ولادت جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول، بعض روایتوں میں 12 ربیع الاول، 8 بعض روایتوں میں 8، 9، 10، 17 اس طرح الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کیوں اس طرح اختلاف ہے تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کون بھی انسان پیدا ہوتے ہی اس کو یاد نہیں رکھتا تھا پرانے زمانے میں، جب بعد میں چل کر وہ انسان بڑا ہو جاتا کچھ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑا ہو کر کچھ کر دیا ہے تو اس کے سکسس کی وجہ سے بعد میں اپڈیٹ یاد رکھنا پڑتا ہے، کب پیدا ہوا کب انتقال ہوا، تو ان کا سکسس بعد میں ملا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے ان کے تاریخ کے بارے میں جو لوگ تاریخ نکالنے والے ہیں ان لوگوں نے کاؤنٹنگ پیچھے کو طرف مڑ کر گئے تو بعض لوگوں کو 11 ملا، بعض لوگوں کو 12 ملا، بعض لوگوں کو 7 ملا، بعض لوگوں کو 8، بعض لوگوں کو 17، اس طرح تاریخیں الگ الگ ہر ایک انسان کو الگ الگ ملی، اس وجہ سے تاریخ کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زچگی ڈالنے والی عورتیں کون ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کے والدہ نے آمینہ رضی اللہ عنہ کو زچگی ڈالی ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ان کے والدہ سے پوچھا گیا، یہ روایت کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس طرح کیا ہے الخصائل الکبریٰ جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کو آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا، زچگی کے درداں شروع ہوئے، تو اس وقت کیا ہے مجھے کچھ عورتیں دکھائی دی جو عبد مناف کی عورتوں کی طرح تھی، اور وہ کیا ہے مجھے وہ آنے کے ساتھ ہی مجھ پر ایک نور آ گیا، نور کا روشنی آ گیا، اور اس روشنی کے اندر مجھے ہے نا شام کے محلات بھی دکھائی دینے لگے، مجھ سے ہر چیز کو ہٹا دیا گیا، اور میں پیاسی تھی تو میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں اس دودھ کے پیالے کو پی، اور اس کے بعد ان عورتوں نے مجھے جھچکی ڈالی۔ تو ان عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ مریم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ عنہا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، یہ 3 عورتیں تھیں عبد مناف کی۔ تو یہ 3 عورتوں کے نام سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، اور جو واقعہ ہے الخصائل الکبریٰ جو اللہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سن لے کہ ربیع الاول لوگ مناتے ہیں، تو ربیع الاول منانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو پیدائش کا ڈیٹ فکس نہیں ہے،
तो पैदाइश का डेट जब फिक्स नहीं है तो उसके अंदर कैसे मिलादुल नबी मनाया जा सकता है, रबीउल अव्वल मनाया जा सकता है? डेट ही मालूम नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि रबीउल अव्वल का महीने में पैदाइश हुई या नहीं वो तो मालूम नहीं, क्योंकि बाज़ रिवायतों के अंदर रमजान के अंदर पैदा होने का वाकया भी मिलता है, तो इस वास्ते डेट मालूम नहीं तो मिलाद नहीं मना सकते। दूसरी बात यह है कि रबीउल अव्वल के अंदर 11 रबीउल अव्वल को पैदा हुए नहीं, लेकिन वफात तो पक्का है, गारंटी है। तो जिस दिन लोग मिलाद मना रहे हैं उस रोज क्या है, गारंटी के साथ उनके वफात का डेट है, पैदाइश का डेट नहीं है। तो अब ये लोग मिलाद जो मना रहे हैं 11 रबीउल अव्वल को, उस डेट को क्या है, वफात की डेट है, मिलाद की डेट कभी पक्का नहीं है। एक तो ये। दूसरा क्या है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, अल्लाह के नबी बनने के बाद 20 पर 3 साल जिंदा थे, कभी भी अल्लाह के नबी ने नहीं किया। सहाबा उसके बाद 100 साल तक जिंदा रहे, इन 100 सालों में कभी भी मिलाद नहीं किया। तो अल्लाह के नबी ने भी खुद नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया, तो उस वक्त इस वजह से मिलाद करना दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मिलाद मनाना बिदअत है, उससे बचना बेहद जरूरी है। और ये मिलाद शुरू करने का जो सिलसिला शुरू हुआ अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के 600 साल बाद, एक बादशाह था जो शाम का तुर्की का या दूसरी जगह का बादशाह था। उस बादशाह ने सोचा कि क्रिश्चियन लोग क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मना रहे हैं, लिहाजा हम भी कुछ उस रोज नया करनी चाहिए जो अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं। यह सोचकर उन लोगों ने, उस तुर्की के बादशाह ने उस जमाने के उलमा को रखकर क्या है, मिलाद करना शुरू किया, जो कि अल्लाह के नबी के जाने के 600 साल बाद ये काम शुरू हुआ है। तो इसलिए ऐसे काम जो अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं, ये नहीं करनी चाहिए। जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त क्या है, शैतान भी चीख मारता हुआ चला गया, क्योंकि अब बुत परस्ती का जमाना खत्म हो गया है। किसरा के महल के अंदर जलजला आ गया, कैसर के महल के कुंगरे गिर गए, और फारिस का आग जो हजारों सालों से जल रहा था वो भी बुझ गया। और बहुत सारे यहूदी परेशान थे कि आज कौन सा बच्चा पैदा हो गया है जिसकी वजह से क्या है ऐसी हालत हो रही है। और क्या है, यहूदी चीख चीख कर कह रहे थे कि नबूवत बनी इसहाक से निकलकर बनी इस्माइल में चले गई, कहकर बहुत सारी यहूदी परेशान थे, ईसाई लोग परेशान थे। इस तरह पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी के पैदा होने की खबर उसी रात के अंदर फैल गई थी। उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था कि शेयर कर दो पूरी दुनिया फैल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के पैदा होने की खबर पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को, उस वक्त के लोगों को दे दी थी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खबर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के हालात हैं। उसके बाद बहुत सारे हालात, अल्लाह के नबी झूले में किस तरह करते थे, इस तरह बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह वो कभी आइंदा आएगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।